بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے مصیبت کو دور کرنے کے لیے دھاگا یا کڑا یا چھلا پہن لینا. اس وقت دنیا میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ دھاگا یا کڑا یا چھلا پہن لیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے مصیبت دور ہو جائے گی. ان کا یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے. اس لیے فرمایا کہ باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما، دھاگا، کڑا، چھلا، موتی، سیپی، اس نقطہ نظر سے پہننا یہ شرک ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ کڑا یا دھاگا یا چھلا پہن لیتے ہیں. اگر کوئی کڑا، دھاگا، چھلا اس عقیدے کے ساتھ پہنتا ہے کہ اس کو پہننے سے شفا مل جائے گی، اچھا ہو جاؤں گا، تب تو کھلا ہوا شرک ہے. اور اس عقیدے سے پہنا کہ نہیں، اس کو پہنوں گا تو یہ کڑا اور دھاگا شفا نہیں دے گا، اللہ مجھے شفا دے گا، تو یہ عقیدہ بھی غلط اور باطل ہے. اس نے کڑے یا دھاگے یا چھلے کو شفا کا ایک ذریعہ بنایا جو کہ غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ نے شفا کے لیے مختلف راستے مقرر کیے. شہد میں شفا ہے، اسی طرح سے قرآن میں شفا ہے، مگر انہیں لٹکانا یا باندھنا یہ شفا کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ شفا کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو وسائل اور ذرائع مقرر کیے ان کے ذریعے شفا حاصل کی جائے. جیسے ایک آدمی کسی درگاہ پر گیا اور وہاں اسے دھاگا مل رہا تھا، کسی مندر کا درشن کرنے گیا، وہاں سے دھاگا لے کے آ گیا اور اس کو پہن لیا کہ یہ بابرکت دھاگا ہے، تو یہ شرک ہے اور اس کا پہننا حرام ہے. اگر کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ سے مدد مانگے، قرآن پڑھ کر کے دم کرے، یہ جائز ہے. لیکن دھاگے یا کڑے یا چھلے کا سہارا لینا حرام ہے. اللہ نے فرمایا: قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. بتاؤ، دیکھو، تم خود ہی غور کرو، انصاف کرو کہ اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو
मुमसिकात रहमती, और अगर अल्लाह मुझे अपनी रहमतों से नाज़िल करना चाहे, नवाजना चाहे, तो क्या अल्लाह की रहमतों को दूर कर सकते हैं? तो मुसीबत को दूर करने के लिए, यानी मुसीबत नाजिल नहीं हुई है उसे दूर करना, या आ गई है उसे भगाना। रफा और दफा इसी को कहते हैं, रफ़उल बला व दफ़्उ मा, यानी मुसीबत आ गई उसे दूर करना, या आई ही नहीं उसे आने न देना। दोनों नुक्ते नज़र से लोग कड़े या धागे या छल्ले पहनते हैं, और दोनों सूरतें जायज़ नहीं हैं। चाहे वो किसी दरगाह से लाया हुआ कड़ा या धागा हो, या किसी बुत खाने से या मंदिर से लाया हुआ हो, या नज़र व नियाज़ का हो, या किसी भी तरह का हो, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह पर भरोसा करने वाले बुतों पे या दरगाहों पे या धागे पे, कड़े पे, छल्ले पे, इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। एक आदमी दवा का इस्तेमाल करता है तो उस दवा को भी ये नहीं कहता कि ये दवा ही मुझे फायदा दे देगी, बल्कि ये दवा तो एक वसीला है, शफा अल्लाह के हाथ में है। दवा ऐसे ही है जैसे भूखा आदमी खाना खाता है पेट भरने के लिए, तो बीमार आदमी दवा खाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं नाज़िल की जिसका इलाज न नाज़िल किया हो। इसलिए एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, वो बीमारी क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, बूढ़ा हो गया फिर वो दोबारा जवान नहीं बन सकता। लेकिन अब आज दुनिया में इंसान का इल्म महदूद है। कोई कहता है कि कैंसर का इलाज नहीं, कोई कहता है एड्स का इलाज नहीं, कोई कहता है शुगर का इलाज नहीं। हमारा अकीदा है कि इन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है, और ये भी अकीदा है कि इंसान का इल्म नाक़िस है, इंसान का इल्म अभी इन बीमारियों के इलाज तक पहुँच नहीं पाया। पुराने ज़माने में टीबी वगैरह हो जाती, लोग कहते हैं अब ये नहीं बचेगा, मर जाएगा, लेकिन इंसान के इल्म ने, तिब के इल्म ने तरक्की की, और वो बीमारियां जो पहले लाइलाज समझी जाती थी उनका इलाज आज मौजूद है। उसी तरह इल्म साइंस या इल्म तिब जब तरक्की करेगा तो इन बीमारियों का इलाज बंदे को मिल जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने इलाज नाजिल किया है, मौजूद है। तलाशना, रिसर्च करना, खोज करना, ये इंसान का काम है। इंसान का इल्म अभी तक महदूद है, वहाँ तक नहीं पहुँचा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने बीमारी उतारी और उन बीमारियों का इलाज भी नाजिल किया। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके हाथों में धागा बंधा हुआ था, उसके हाथों में एक पीला जो है धागा बंधा हुआ था। तो कहा कि मा हाज़िही, ये क्या है? यानी उस धागे को पूछा कि ये क्या है? तो कहा कि मिनल वाहिना, ये वाहिना एक बीमारी थी जिसमें इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता था। तो कहा उस वाहिना नामी बीमारी की वजह से है कि जब इसको बांध लूंगा तो वो बीमारी नहीं आएगी। जैसे लोगों में है ना कि चेचक की बीमारी है, तो फला काम करो कि घर में ऐसे लीप पोत दो, ये कर दो, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तो ये बातिल अकीदे हैं। बीमारी को न तो इंसान जो है इन चीज़ों से धागे और कड़े छल्ले से रोक सकता है, और न ही इंसान उस बीमारी को किसी और जरिए से रोक सकता है। बीमारी या तो असबाब व वसाइल अख्तियार किए, जैसे जरासीम कश दवाएँ हैं। कोई बीमारी जैसे बारिश का मौसम है, अभी मच्छर आएगा, काटेगा, मलेरिया होगा, तो अपनी जरासीम कश दवाएँ फेंके कि जरासीम वगैरह ना आए। वो पानी का जो मच्छर है, जैसे डेंगू बुखार वाले जो मच्छर है, ये असबाब और ज़राए इख्तियार किए जाए, कोई हरज नहीं। लेकिन बीमारी से बचने के लिए कोई धागा बांध लो या कोई कड़ा बांध लो, तो ये गलत है, जायज़ नहीं है। पूछा कि मा हाज़िही, ये क्या है? तो कहा कि मिनल वाहिना, ये वाहिना नामी बीमारी की वजह से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ज़िहा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, इसको निकाल कर फेंक दो इस धागे को, इसलिए कि इससे तुम्हारी कमजोरी और हो बढ़ेगी।
اور یہ بھی کہا کہ فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم اس کو باندھے ہوئے پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کس سے یہ بات کہی؟ کہنے والے ظاہر سی بات ہے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ یہ دھاگا باندھے ہوئے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا انسان درگاہوں یا مزاروں کا یا مندروں کا یا جو ہے دیوی دیوتاؤں کے درباروں سے لایا ہوا دھاگا کڑا چھلا باندھے اور اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم اس کڑے اور چھلے کو باندھے ہوئے رائے اور مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بڑی حکمت آپ دیکھیے، کسی غلط کام سے فوراً نہیں روکیں گے۔ کیسے روکیں گے؟ آپ نے دیکھا پہلے ہوئے ہاتھوں میں تو یہ نہیں کہا کہ ایک تو ایسا رہتے ماں حاضر پوچھا یہ کیا ہے، جب جواب مل گیا اس کے بعد انکار کیا اور اسے ڈرایا۔ انسان کبھی بھی کسی کو، جیسے مان لو آپ نے کسی کو سجدے میں یا قاعدے میں بیٹھتے ہوئے دیکھا برابر نہیں بیٹھ پا رہا ہے، آپ فوراً ڈانٹ دے نہیں، ہو سکتا بیمار ہو سکتا ہے اس کے جسم میں تکلیف ہو، پیر میں تکلیف ہو۔ تو کسی بھی منکر سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ پہلے پوچھا جائے، جانچا جائے بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایسے نہیں کہ لو ایک دوا کھا، دوا دینے سے پہلے مرض کو پوچھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، پھر دوا کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماں حاضر یہ کیا ہے، تو آپ نے جب جواب پا لیا تو کہا ارجعھا، اسے نکال کر کے پھینک دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھے گی۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ تعویذ لٹکایا، لوگ گلے میں ایک قسم کا تعویذ لٹکاتے کہ یہ نقصان کو دور کرنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے، بچوں میں لگاتے تھے وہ تعویذ، بڑوں میں لگاتے تھے، تو کہا کہ اس کے لیے فلا اتم اللہ لہ، بد دعا کیا آپ نے کہ اللہ کبھی بھی اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اس کے لیے جس نے اس عقیدے کے ساتھ گلے میں تعویذ لٹکائی کہ بیماری دور ہوگی یا بیماری نہیں آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا کہ فلا اتم اللہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی باہر، اب کہاں کیا کریں؟ سوچا مسجد میں لوگ ہیں، یہاں آ کر اعلان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسے بد دعا دو کہ اللہ تمہاری یہ چیز واپس نہ لوٹائے، کیونکہ مسجد اس لیے نہیں بنی ہے کہ کوئی چیز باہر غائب ہو جائے تو مسجد میں آ کے اعلان کرو۔ مسجد کا مالک اس لیے نہیں بنا ہے کہ کسی کا جو ہے بکرا غائب ہو جائے یا کسی کا بچہ غائب ہو جائے، کسی کا جو ہے کسی کی گاڑی غائب ہو جائے تو آئے مسجد سے اعلان کرے۔ مسجد گمشدہ چیزوں کے اعلان کی خاطر نہیں بنی ہے، اس کے لیے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، انسان ان ذرائع کو اختیار کرے۔ سوشل تنظیمیں ہیں، پولیس ہے، نظام ہے، ان کا سہارا لے، ان میں بگاڑ ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ سماج اور معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، ان چیزوں کو یعنی امانت داری کو فروغ دے، لیکن مساجد اس لیے نہیں بنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا اتم اللہ لہ، اس کو اللہ اسی مراد کبھی نہیں پوری کرے گا۔ یہ بد دعا دی آپ نے سیپی یا موتی یا ایسے تعویذ لٹکانے والے کو جو گلے میں لٹکائے یا ہاتھوں میں باندھ لے کہ اس سے بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جو ودع سمندر کا ایک پتھر ہوتا تھا، لوگ سمجھتے کہ یہ سمندری پتھر ہے، اس کو لگا لو، لٹکا لو یا باندھ لو تو نظر بد نہیں آئے گی، یا اس کو لٹکا لینے سے جنات نہیں آئے گا، اس کو ودع کہتے تھے، یعنی سمندر کا ایک پتھر۔ یا ہوتا ہے کتنے لوگ اب سمندر کی سیپی، سمندر کی موتی یا سمندری پتھر کو لگائیں گے، لٹکائیں گے، خود لٹکائیں گے، جانوروں کو لٹکائیں گے، گھروں میں لٹکائیں گے،
فرمایا کہ جس نے سمندر کا یہ پتھر یا موتی سیبی ان چیزوں کو لٹکایا اس نیت سے کہ اس سے بیماری بھاگے گی، فلا وضع اللہ لہ، تو اللہ کبھی بھی اس کی مراد نہ پوری کرے، اللہ اس کو کبھی سکون نہ عطا کرے، اللہ اسے کبھی بھی آرام نہ دے۔ وضع کہتے ہیں کہ اے لا ترکہ اللہ فی دعت و سکون وزد الدع والسکون القلق والعلم، یعنی وضع کا الٹا کیا ہے؟ یعنی سکون اور اطمینان بندے کا چھن جائے گا، وہ ذہنی پریشانی، رنج و غم اور نفسیاتی تناؤ میں ہو جائے گا۔ کون؟ جو سیپی یا موتی یا کڑے یا چھلے کو لٹکائے۔ یہ بددعا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سمندر کا پتھر یا سیپی موتی لٹکائے، من تعلق ودعتا فلا ودع اللہ لہ، جس نے کسی سیپی یا موتی کو لٹکایا تو اللہ کبھی بھی اسے سکون نہ عطا کرے۔ پھر فرمایا کہ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابن ابی حاتم سے مروی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن میں یا اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک دھاگا پہنے ہوئے تھا جو بخار کی بیماری کو دور کرنے کے لیے تھا۔ جیسے سوچا کہ بخار میں جسم گرم ہوتا ہے، اس کو باندھ لوں گا تو وہ بیماری یا بخار ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت حذیفہ نے اس دھاگے کو نکال دیا، کاٹ دیا جو پہنا تھا، اور آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں ایک بڑی تعداد اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے مگر ایمان کے ساتھ شرک کرتی ہے، یعنی مومن بھی ہے اور مشرک بھی ہے، اللہ پر ایمان ہے مگر دیکھ لیا کہ بیمار پڑا، بخار آیا تو دھاگا باندھ لیا کہ اس سے بخار ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بازاروں میں بعض بلڈ پریشر وغیرہ کے چین آتے ہیں، لوگ پہن لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، نہ مقناطیسیت ہے، نہ کوئی علاج ہے، نہ کوئی دوا ہے، بس لوگوں نے پہن رکھا ہے۔ وہ جو چین ہے کہ بلڈ پریشر کو جو ہے لو رکھے گا یا کنٹرول میں رکھے گا، اس چین میں طبی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ جب آیا تھا یہ مسئلہ تو سعودی عرب میں جو اچھے ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہاسپٹلوں میں اور بڑے اچھے ماہر جو لیبارٹری وغیرہ کے، میں نے ان کو چین دے کر کے پوچھا کہ مجھے اس کی جو ریسرچ ہے وہ دیجیے، کیا اس میں سائنسی کوئی چیز ہے، کوئی تکنیک ہے علاج کی؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی بھی تکنیک نہیں، نہ کوئی علاج ہے، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ تو جب نفسیاتی چیز ہے وہ چین، تو اسی وضع یا تمیمہ یا دھاگے اور کڑے اور چھلے کے ضمن میں ہے، جس کا لگانا یا جس کا لٹکانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں، اور جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور غور کیجئے کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ فَإِنَّكَ لَمُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا فُرِحْتَ أَبَدًا، اگر تم اس دھاگے کو باندھے ہوئے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بہت اہم تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ شرک کو دیکھ کر کے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ مشرک کو پیار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پیار اور محبت کا دامن پکڑنے لگے تب تو پھر معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اس سے محبت کیجیے، اس کو سمجھانے کے لیے محبت کیجیے، لیکن اس کا جو عمل ہے، جو کردار جہنم میں لے جا رہا ہے، اس کے بارے میں نرمی مت، ارے ایسا بھی کر لیتے، جیب میں رکھ لیتے نکال کر کے، یہی سب پیار اور محبت اور نرمی ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ سختی کے ساتھ منع کیا جائے اور اسے نکال کر کے اگر طاقت ہے تو پھینک دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا اور اسی کی ہمیں تعلیم دی۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کی پوری وضاحت کی کہ وہ آدمی جو سیپی یا موتی لٹکاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس سے بیماری دور ہو جائے گی، وہ ایمان کے باوجود اس کے عقیدے میں شرک داخل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی
اور یہ بد دعا ایسے ہی ہے جیسا میں نے حدیث بتایا نا کہ اذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليه، جب کسی کو دیکھو کہ اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اس کو بد دعا دو کہ اللہ یہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ وَإِذَا سَمِعْتُم مَّن يَبِيعُ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، اور جب تم ایسے شخص کو دیکھو یا سنو جو مسجد میں تجارت کر رہا ہے، خرید یا فروخت کر رہا ہے، تو اسے بد دعا دو، قولو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، یہ بد دعا دی۔ اسی طرح فرمائے کہ من تعلق ودعتا فلا ودع اللہ لہ، جس نے سمندر کی لائی ہوئی سیپی یا موتی یا کوئی جو ہے سمندری چیز لٹکایا کہ اس نقطہ نظر سے کہ نظر بد دور ہو جائے گی یا جنات نہیں آئیں گے، تو اس کو یہ بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کی یہ مراد کبھی پوری نہ کرے۔ تو یہ گفتگو ہوئی کڑا، چھلا، دھاگا، موتی یا سیپی لٹکانے کے باب میں، جو کہ کھلا ہوا شرک ہے جس میں مسلمانوں کی یا غیر مسلم کا تو خیر عقیدہ ہی کو تو شرک پر ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باطل عقائد اور نظریات سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں میں سے جو بڑی تعداد کسی نے اپنی نئی گاڑی دیا تو اس پہ جوتا لٹکا دیا کہ نظر بد نہیں لگے گی، کسی نے مکان بنایا تو اس پہ لیمو اور مرچ لٹکا دیے کہ نظر بد نہیں لگے گی، یہ سب اسی ضمن میں داخل ہے جو جائز نہیں ہے، شرک کی صورتوں میں شامل ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔